کون بچہ سب سے پہلے قرآن کے نام بتائے گا؟ دائیں طرف سے شروع کریں گے. علی کیا نہیں بتائے گا؟ اس نے آدمی شاباش. القرآن. نہیں یہ بتائیں قرآن کریم کے کتنے نام؟ 5 نام. شاباش. القرآن، الفرقان، شاباش. الکتاب، شاباش. الذکر، التنزیل. ماشاء اللہ. بولے ماشاء اللہ. زبردست. میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا لیکن اس کو مجھے پتا تھا اس کو یاد ہے. ہاں جی اب آپ سنائیں گے. چلو اسماعیل آپ سناؤ. قرآن کریم کے 5 نام ہیں: القرآن، الفرقان، شاباش. الکتاب، شاباش. الذکر، شاباش. التنزیل. شاباش. پورے ہو گئے؟ ٹھیک ٹھیک. مالک آپ بتائیں. قرآن کریم کے 5 نام ہیں: شاباش. القرآن، الکتاب، الفرقان، الذکر، التنزیل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اور آپ سنائیں گے؟ قرآن کریم کے 5 نام ہیں: القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر، التنزیل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آپ تینوں اکٹھا بول رہے ہیں. القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل. ماشاء اللہ. یہ ہماری پوری لائن بولی. قرآن کریم کے 5 نام. شاباش. القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر، التنزیل. ماشاء اللہ کتنے زبردست. سارے ونر ہو گئے ماشاء اللہ. کتنے پتہ چلتے آپ نے محنت کی ہے ماشاء اللہ. اللہ مزید فضیل. تو یہ پہلی بات ہوگی. قرآن کریم کے 5 نام ہیں. القرآن ہے، الفرقان ہے، الذکر ہے، الکتاب ہے اور تنزیل ہے. قرآن کریم میں یہ 4 نام زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ایک جو قرآن کا زیادہ نام مشہور ہے جسے القرآن کہا جاتا ہے. یہ آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ بلکہ آپ ماشاءاللہ اکثر اسکول پڑھتے ہیں. ایک ہوتا ہے معرفہ اور ایک ہوتا ہے نکرہ. تو نکرہ پر الف لام میم داخل کرتے ہیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. ایک ہوتا ہے رجل عام بندہ، الرجل خاص بندہ. القرآن خاص کتاب. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کتنی دفعہ استعمال کیا ہے؟ 61. ماشاء اللہ 61 دفعہ قرآن کریم کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا کلام کتنا اچھا لگتا ہے. دوسری چیز تھی قرآن کریم کی تعریف. تعریف معرفت سے ہے، پہچان سے ہے. کہ انسان کو جو بھی علم حاصل کرے سب سے پہلے اس کی معرفت ہونی چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. پتہ ہی نہ ہو کیا پڑھ رہا ہوں تو پھر انسان جو ہے نا وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے. تو قرآن کریم کی تعریف یہ عرض کی تھی کہ اللہ جل جلالہ کا وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل کیا اور وہ مصاحف میں صحیفوں پہ لکھا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک مسلسل بغیر کسی شک و شبہ کے پہنچا ہے. اسے قرآن کہا جاتا ہے. اس ملتے جلتے الفاظ میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے الفاظ کوئی بھی. قرآن کا بھی القرآن المنزل علی رسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقل متواتر بلا شبہ. عربی بھی ہے لیکن اردو میں کون ساتھی سنائیں گے؟ شوق سے سنائیں شاباش جس کو یاد ہے. قرآن کریم کی تعریف کہ اللہ جل جلالہ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے، سن لیں، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. پہلا جملہ کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اللہ جل جلالہ کا کلام جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اللہ جل جلالہ کا وہ وہ کلام کلام جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. مصاحف میں لکھا گیا، مصاحف میں لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی شعبہ کے متواتر ہم تک پہنچا. یہ یا منقول ہم تک ہوا. تعریف آپ کو آنی چاہیے. اس لیے یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، جو صحیفوں میں لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک بغیر کسی شک کے مسلسل وہ نقل کیا گیا. صحیح ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام، کیا بولو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وہ صحیحوں میں لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک بغیر کسی شک و شبہ کے مسلسل نقل کیا گیا. یہی ہم آپ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کسے کہتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل سمجھے تعریف آپ اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں
عربی پڑھیں گے تو اس کا وہی ترجمہ کرنا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا. یقینی بات ہے کہ قرآن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے اور وہ صحیفوں میں لکھا ہوا ہے. یہ صحیفہ ہے، یہ جو قرآن ہے نا یہ کتاب ہے، یہ صحیفہ اس کو کہا جائے، مقدس کتاب کو. تو قرآن کی صحیفوں میں لکھا ہوا اور ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک بغیر کسی شک کے یہ مسلسل نقل کیا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا، حفظ یاد کیا، اور یہ مسلسل سینہ در سینہ ہم تک پہنچا ہے. لوگوں نے اس کو سینوں سے محفوظ بھی کیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قرآن لکھا گیا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے قرآن لکھا ہے، یہ بات غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے مبارک میں قرآن لکھا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ کرام تھے جنہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ کاتب کا مطلب ہے لکھنے والا، وحی اللہ کا یہ قرآن. انشاءاللہ وحی کی بات بھی ہم کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام تھے جو کاتبین وحی میں سے تھے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جس طرح سیدنا امیر معاویہ ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں. یہ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جو پڑھے لکھے تھے. اس دور میں تعلیم عام نہیں تھی، تو چند لوگوں نے پڑھا ہوا تھا. تو جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی تو آپ کسی کو بلاتے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے پیچھے لکھ دو، اس سے آگے لکھ دو. کیونکہ اصل قرآن میں نے آپ سے عرض کیا سب سے پہلے کہاں تھا؟ لوح محفوظ پہ اللہ نے محفوظ کیا ہوا تھا، پوری کتابی صورت میں وہاں تھا. پھر اللہ جل جلالہ موقع کی مناسبت سے جہاں جو کام ہوتا، جو مسئلہ ہوتا، اسی کے مطابق وہ آیات اتارتے تھے. وہ بتا دیتے تھے اس کو آپ لکھوا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا لیتے تھے کہ جب اس کے بعد دوسری جو وحی آتی تھی پھر جہاں آگے پیچھے اس کے ساتھ لکھوا دیتے تھے. آپ کے پاس پتھر پہ اور چمڑے پہ لکڑ پہ قرآن لکھا گیا تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کتابی مکمل صورت اس کو دی گئی. اور اگر آپ کبھی پڑھیں گے قرآن کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے، جب وہ کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، وہ ایک دھوکے سے 40 یا 70 صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے ان کو کافروں نے شہید کر دیا تھا، تو اس کو لکھا گیا. وہ چند صحابہ کرام تھے کہ وہ مکمل جہاں بھی مدینہ پاک میں جس گھر میں قرآن کریم کے نسخے تھے نا، لوگوں نے صفوں پہ لکھا ہوا تھا. یہ وہی نازل ہوتی جو پڑھے لکھے تھے وہ لکھ لیتے تھے جس طرح بھی آپ لکھیں گے. تو ان سب کو اکٹھا کیا، اور جب وہ آپ کے پاس جو موجود تھا جو اس کے ساتھ میچ کرتا تھا آپ لکھتے رہے. لیکن بہرحال یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام جو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، مصائب میں لکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی شعبہ کے تواتراً منقول ہے. یعنی شعبہ اس میں شک ہے ہی نہیں. ہم نے پہلی آیت میں پڑھی ہے. تو آپ کوئی بیان کر سکتے ہیں تعریف؟ جی ماشاء بیٹھ شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل کیا اور صحیفوں میں لکھا. میں ریپیٹ کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ خیر ہے، کل بھی پڑھیں گے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، اس میں پریشان نہیں ہونا. قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام، یہ کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ کا کیا ہے جی؟ کلام. یہ قرآن کو دو اعزاز حاصل ہیں. باقی جو اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری ان کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب اللہ. تورات بھی کتاب اللہ ہے، انجیل بھی کتاب اللہ ہے، زبور بھی کتاب اللہ ہے. کتاب تو اللہ کی ہے نا، اللہ نے کتاب ان کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے، اس کو بھی کتاب اللہ کہتے ہیں. لیکن وہ کتاب اللہ تھی، یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. یہ اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. تو جب آپ ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تعریف کریں گے، تو آپ یہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام. یوں اسٹارٹ کرنا ہے. قرآن کیا ہے جی؟ قرآن کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ جل جلالہ کا وہ کلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام جو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا. قرآن کیا چیز ہے جی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا. ایک دوسرا اگلا سٹیپ یہ ہے جو صحیفوں میں لکھا گیا، صحیفوں میں لکھا گیا. اور تیسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک تواتر کے ساتھ بغیر کسی شک کے پہنچایا گیا. جی یوں کہہ سکتے ہیں. یہ آپ کی تعریف ہوگی انشاءاللہ، تقریباً یاد ہو جائے گی. آج انشاءاللہ اگلی دوسری بات ہم پڑھتے ہیں وحی. وحی یہ کتاب آپ کے پاس ہے، تھوڑا سا اس کو گھر میں جا کر نا ریوائز کیا کرو، آپس میں سنایا کرو تاکہ آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا انشاءاللہ. دوسری چیز ہے یہ وحی. کیا چیز ہے جی؟ وحی.
وہی دو طرح کی ہے، اس میں نہیں لکھا ہوا، یہ ذہن میں رکھ لیں، بلکہ ابھی لکھا ہو گیا وہی اور اس کی وہی کی اقسام، اچھا یہ اور چلو پہلے زبانی بات سمجھو، وہی دو طرح کی ہے بیٹا، کہ وہی دو طرح کی، ایک کو کہتے ہیں عربی میں وحی مطلوع، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور دوسری وحی ہے وحی غیر مطلوع، وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تلاوت کس کی جاتی ہے؟ قرآن کریم کی، یہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے پیارے آقا کے سینے پہ اتارا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ کون سی ہے؟ حدیث۔ شاباش، اللہ مزید فضل، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ دوسری وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ حدیث ہے۔ جو حدیث بھی ہے یہ اللہ جل جلالہ کی وحی ہوتی ہے، لیکن الفاظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، یہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں، کلام بھی اللہ کا ہے جو قرآن ہے، اور جو وحی ہے دوسری حدیث والی وہ الفاظ تو پیارے آقا کے ہیں، لیکن وہ القاء اللہ نے آپ کو فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نجم میں آتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ وحی کرتے ہیں تو بولتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ذہن کلیئر کرنے کے لیے کبھی آپ کسی جگہ پڑھیں تو آپ پریشان نہ ہوں کہ وحی کی تو ہم نے ایک ہی قسم پڑھی ہے، آگے اس کی 4 برانچیں ہیں، تو یہ دوسری کدھر سے آ گئی؟ تو اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے، لیکن اس کی اہمیت قرآن کی طرح نہیں، قرآن سے تھوڑا سا اس کا مقام تھوڑا سا نیچے، کلام یہ اللہ کا ہے، کلام اللہ کا ہے، اور وہ حدیث جو ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور یہ وہی ہے جس کی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اچھا یہ تو کافی تفصیل سے لکھا ہے، میں مختصر آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم سارے الحمدللہ پیدا ہوئے ہیں، اور ہر انسان یہ جانتا ہے کہ دنیا کو اللہ نے کس کے لیے ہمیں دنیا میں کس لیے پیدا کیا ہے؟ آزمائش کے لیے۔ دیکھیں اکثر آپ سنتے ہیں جب جنازے پہ ہم جاتے ہیں تو وہ اکثر ایک آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ نے زندگی اور موت کیوں پیدا کی ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم آزما سکیں تم میں سے بہترین اعمال کر کے کون آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ ہر انسان آزمائش میں ہے، کسی کو اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے، پیسہ دے کے اللہ آزما رہا ہے کیا کرتا ہے، کسی کو اللہ نے پیسہ نہیں دیا ہوا، اللہ دیکھتے ہیں غربت میں یہ کیا کرتا ہے، یہ اللہ آزما رہے کو، کسی کو اللہ نے صحت دے کے آزما رہے ہیں، کسی کو اللہ بیماری میں ڈال کے آزما رہے ہیں، ہر انسان مختلف مراحل سے گزر رہا ہے۔ تو یہ دنیا میں جو انسان آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ ایک دوسرا، انسان کے ذمے کچھ فرائض لگائے ہیں۔ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، سب سے بڑا فرض ہم پر کیا ہے؟ نماز، نمازی فرض ہے۔ ایسے ہی اگر جو آدمی صاحب نصاب ہے اس کے لیے زکوٰۃ ہے، جو بالغ ہے اس کے لیے رمضان کے روزے ہیں، جس کے پاس ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک پیسے ہیں تو اس کے لیے زکوٰۃ ہوگی نا، حج ہے۔ تو یہ اللہ نے مختلف فرائض بھی بنائے۔ پھر آپ بیٹے ہیں، آپ کے ذمہ فرض ہے ماں باپ کا احترام کرنا۔ یہ نوید بھائی ہمارے ایک والد ہیں، ان کے ذمہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا، ان کو شفقت دینا، بچوں کے ذمہ بڑوں کا احترام، یہ فرائض ہیں۔ استاد شاگرد کا تعلق ہے، بھائی بھائی کا تعلق ہے، بہن بھائی کا تعلق ہے، ماں بیٹی کا تعلق ہے۔ یہ مختلف فرائض ہیں جو اللہ نے انسان پہ یہ عائد کیے ہیں، اور یہ انسان کے لیے ضروری ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو 3 چیزیں اور بھی پیدا کی ہیں۔ کتنی ہیں جی؟ 3 چیزیں۔ پہلی بات میں نے آج یہ عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا میں کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ آزمائش کے لیے پیدا کی ہے، اور آزمائش کے اندر اللہ نے مختلف ذمہ داریاں اس کے ذمہ لگائی ہیں کہ یہ ذمہ داریاں تو نے پوری کرنی ہے۔ ان کو ہم اپنے عرف میں کہتے ہیں فرائض، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ نا اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ 3 چیزیں اور بھی پیدا کی ہیں۔ نمبر 1 حواس خمسہ، حواس خمسہ 5 وہ چیزیں جو اللہ نے ہر بندے کو دی ہیں۔ حواس خمسہ کہتے ہیں آنکھ، کان، زبان اور ہاں جی دل۔ ہاتھ رکھو۔ آنکھ، کان، ناک، منہ اور ہاتھ رکھو۔ یہ یعنی مطلب سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سونگنے کی طاقت اور پکڑنے کی طاقت، اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ۔
جب بھی آپ پڑھیں گے نا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں. یہ سب سے کمال والی چیز ہے. یہ آپ غور سے سنو گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی بات. تو یہ اللہ تعالیٰ نے 5 طاقتیں ہر انسان کو دی ہیں. دیکھنے کی طاقت آنکھ، سننے کی طاقت کان، چکھنے کی طاقت زبان، سونگنے کی طاقت ناک اور پکڑنے کی طاقت ہاتھ. یہ بڑی مضبوط چیزیں ہیں. انسان کے اوپر نا سب سے پہلے جو علم آتا ہے یہ انہی چیزوں کے ذریعے آتا ہے. یہ علم کی بنیادی یہ 5 ذرائع ہیں. پہلی یہ چیز ہے حواس خمسہ. آپ نے کسی چیز کو دیکھا، آپ کے ذہن میں معلومات آ گئی، پتھر ہے، یہ اینٹ ہے، یہ ماربل ہے، یہ آنکھ نے بتایا. ایسے ہی ہے نا. اسی انداز میں آپ داخل ہوئے، خوشبو لگی ہے، علم ہوا نا کہ گھر میں دودھ کی اگربتی لگائی ہوئی ہے یا کسی نے کوئی پرفیوم کیا ہوا ہے، یہ سونے سے محسوس ہوا ہے. کہ چلو آپ کو اس طرح محسوس نہیں ہوتا، آپ گھر میں داخل ہوئے، ماشاءاللہ یہ بریانی پکی ہوئی ہے. تو یہ کس نے علم دیا آپ کو؟ آنکھ سے دیکھی نہیں دیکھا، کان سے چاول کی آواز سنی ہے نہیں، ناک کی اس قوت نے، سونے کی طاقت نے آپ کو بتا دی ہاں کچھ ہے، کر گوشت پکے ہے. بعض لوگوں کی آواز، ناک اتنا اونچا ہوتا ہے گلی دوسری میں چاول پکتے کو گھر میں خوشبو آتی ہے، یہ ناک سے پتہ چلتا ہے. ایسی ایک چیز سامنے نظر آئی ہے، کیا ہے سفید آیا، چیک تو کرتا ہوں، نمک ہے. چکھنے سے علم ہوتا ہے، یہ معلومات ہیں. ایسے کچھ چیز پڑی ہوئی تھی، چلو ہاتھ سے دیکھتے ہیں اس میں ہے کیا، چیک کیا، ریت ہے، پتھر ہے، کچھ بھی ہے. تو یہ میرے عزیزو، یہ پہلی یہ 5 چیزیں جس سے انسان کیا کرتا ہے جی، علم حاصل کرتا ہے، معلومات لیتا ہے. دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز ہے، لیکن ایک حد تک نظر جا کے انسان کی دھوکہ کھا جاتی ہے. ایک حد تک دیکھتے، آگے نہیں دیکھ سکتے. ایسے ایک حد تک کان سنتا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں صحیح ایگزیکٹ پتہ نہیں چلتا. اگر دیواروں کمرے کے اندر اور کچھ شور شرابہ ہوتا ہے، صاف ستھرا نہیں پتہ چل سکتا. ایسے کسی وقت کمرہ بند ہوگا، صحیح خوشبو آپ کو نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک حد تک اس کی لمٹ ہے. آنکھ کی بھی لمٹ ایک حد تک ہے، کان کی بھی لمٹ ہے، زبان کی بھی لمٹ ہے، ہاتھ کی بھی ایک لمٹ ہے پکڑنے کی. چیز اتنی اونچی ہے، علی کہنے کا ہاتھ نہیں پہنچتا، کیسے جائے گا، تو وہ پکڑ تو نہیں سکتا. تو یہ 5 یہ چیزیں ہیں علم کی، ذرائع علم ہیں، لیکن ان کی ایک لمٹ ہے. اچھا، جب یہ 5 ختم ہوتے ہیں، وہاں سے ایک چیز آگے شروع ہوتی ہے دوسری، اسے کیا کہتے ہیں؟ عقل. انسان بسا اوقات ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتا، چیز دور ہے، ناک سے نہیں سونگ سکتا، کافی دور پڑی ہوئی ہے، کان سے اس کی آواز بھی نہیں سن سکتا، آنکھ سے دیکھ رہا ہے لیکن صحیح ایگزیکٹ سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ غور کر کے عقل سے سوچ کے فیصلہ کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے. وہ اوپر سے جو آ رہا ہے، یہ کوئی نیچے گولا آ رہا ہے، پتھر آ رہا ہے، غبارہ آ رہا ہے، تو وہ عقل سے سوچے گا. تو یہ 5 جہاں رہ جاتے ہیں، اس سے اگلا سٹیپ عقل کا ہے. لیکن عقل بھی ایک جگہ پہ جا کے رک جاتی ہے. بس اوقات عقل بھی انسان کی ختم ہو جاتی ہے. عقل کے بعد جو اگلا کام شروع ہوتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں. سبحان اللہ. جہاں انسانوں کی عقل ختم ہوتی ہے، وہاں سے ہمارے آقا کی پرواز آغاز ہوتا ہے. تو یہ 3 باتیں ہو گئی. ذرا علم 3 بتائے. ایک حواس خمسہ، کیا لفظ ہے بیٹا؟ حواس خمسہ. یعنی 5 وہ طاقتیں جو اللہ نے ہر انسان کو دی ہیں. نمبر 1 دیکھنے کی طاقت، نمبر 2 سننے کی طاقت، نمبر 3 سونگنے کی طاقت، نمبر 4 نمبر 5 شاباش. یہ آپ کے لیے ہمیشہ یہ معلومات میں اضافہ ہوگا. یہ 5 کو کہتے ہیں حواس خمسہ. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو مل جائے. کئی لوگ ایسے ہیں ان کی دیکھنے کی طاقت نہیں نبی نے. کئی ایسے لوگ ہیں کان سے بہرے، ان کی آواز نہیں آتی، بوڑھوں کے بعد لوگ بہرے ہو جاتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ناک سے سونگ نہیں سکتے، ایسی دماغ میں چوٹ لگتی ہے کہ وہ سونگنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے. بعض ایسے کمزور ہوتے ہیں وہ پکڑ ہی نہیں سکتے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ 5 طاقتیں دے، میری طرف سے دائیں بھائی. نمبر 2 عقل. میں نے عرض کی دوسری عقل ہے. بہت ساری باتیں انسان اپنے حواس سے معلوم نہیں کر سکتا، لیکن عقل کے ذریعے اس کو معلوم ہوتی ہے، علم حاصل کرتا ہے. عقل مانتی ہے یا ایسا ہونا چاہیے. جیسے مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک جگہ سے آپ کو نا دھواں اڑتا ہوا نظر آیا، تو آپ دھواں دیکھیں گے تو آپ نے آگ نہیں دیکھی، لیکن آپ کی عقل نے بتایا کہ یہاں نیچے آگ لگی ہوئی. ایسے ہی ہے. یا آپ نے دور سے دیکھا کہ وہ سے رش بنی ہوئی ہے، تو اب آپ کے ہاتھ نے پکڑا نہیں جا کے اس کو، آپ کی ناک نے سونگا نہیں ہے وہاں جا کے، آواز کان نے سنی نہیں ہے، آنکھ نے دیکھا لیکن فیصلہ نہیں کیا. آپ کی عقل کہے گی ہے کوئی پنگا ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ جو علم معلومات ہوتی ہے کس سے ہوتی ہے؟ عقل سے ہوتی ہے.
اچھا اب عقل ایک جگہ جا کے رک جاتی ہے. اب عقل کہتی ہے کیسے آسمان پہ چڑھے گی؟ عقل نہیں مانتی. اس کے بعد جو اگلی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وحی. اچھا اس کی آپ یہ بیٹا یہ سمجھو کہ عقل جب تک اپنے دائرے کے اندر رہے گی نا اس کی بڑی عظمت ہوگی, بڑی شان ہوگی. جب یہ دائرہ کراس کرے گی نا یہ بے وقت ہو جائے گی. میں مثال دیتا ہوں. دودھ ہوتا ہے نا, دودھ کو نور کہتے ہیں لوگ. نور یہ اللہ کا نور ہے, توف ہے. یہ دیچکے کے اندر ڈالتے ہیں, دیچ کا اس کا پیمانہ ہے, اس کے اندر دودھ ڈالتے ہیں, اس کے نیچے آگ لگاتے ہیں, دودھ ابلتا ہے, اس دیچکے کے کنارے پر آتا ہے تو نیچے چولہا بند کر دیتے ہیں. اب اگر یہ چولہا نیچے سے بند نہ کیا جائے اور یہ دودھ ابل کے اوپر سے نیچے گر جائے تو جو نیچے گرتے ہیں اس کو کوئی پیتے ہیں؟ حالانکہ وہی نور ہے, پاک ہے, لیکن اس کی وقت ختم ہو چکی ہے, وہ گر چکا ہے. ایسے ہی جو اسلام ہے نا, یہ ہمارا دماغ ہے, جو ہماری جو عقل ہے, اس کے پیمانے ہم نے اس کو اسلام کے دائرے کے اندر رکھنا ہے. جب عقل کو اسلام سے باہر نکالیں گے تو اس کی وہی شان ہوگی جو دودھ کی ہوئی ہے گرنے کے ساتھ. جب تک عقل اسلام کے اندر رہے گی تو یہ عقل قیمتی ہے, لیکن جب یہ عقل اسلام سے باہر چلی جائے گی تو پھر یہ خراب ہو جائے گی. اب میں مثال آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے سردیوں میں لوگ موزے استعمال کرتے ہیں, وہ جرابوں کے اوپر چمڑے کا موزہ ہوتا ہے, اس کے اوپر مسح کرتے ہیں. کسی بچے نے دیکھا ہے مسح کرتے ہوئے؟ مسح کہاں کرتے ہیں؟ موزے پہ. اس کے نیچے کرتے ہیں اوپر کرتے ہیں؟ اوپر کرتے ہیں نا, حالانکہ گندا تو نیچے ہوتا ہے. دیکھو مٹی نیچے لگتی ہے نا, ہم چلتے ہیں تو موزے کے نیچے لگتی ہے نا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل اگر استعمال کرتے, عقل یہ کہتی ہے کہ موزے کے نیچے پاؤں کا یعنی گیلا ہاتھ لگانا چاہیے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر ہاتھ لگاؤ. اب ایک انسان سوچے نہیں گندا نیچے ہوا ہے, عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے استعمال کرنا چاہیے, میں نیچے کروں گا اوپر سے نہیں کروں گا. اب یہ اسلام کے خلاف کرے گا اور اس کا عمل سنت کے خلاف ہو کے نافرمانی ہو جائے گی. تو عقل کو ایک حد تک استعمال کرنا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی ہے, اب اپنی عقل کو نہیں سوچنا. مثلا کہ میری عقل یہ کہتی ہے, میرا سینس یہ کہتا ہے, میرا تجربہ یہ کہتا ہے. بھائی اپنا تجربہ آپ سائڈ پہ رکھیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں آگے پھر آپ کو خاموش ہونا. تو یہ اب 3 باتیں ہوگی. ایک ہوگی حواس خمسہ, یہ علم کے ذرائع ہیں. 5 طاقتیں ہیں. نمبر 1 کون سی بیٹا؟ نمبر 1 کون سی طاقت؟ آنکھ نہیں, دیکھنے کی طاقت. آنکھ ہم دیکھتے ہیں نا, دیکھنے کی طاقت. نمبر 2 سننے کی طاقت. نمبر 3 سننے کی طاقت. نمبر 4 بولنے کی طاقت. بولنے چکھنے کی, چکھنا بولنا ہو گیا. اور بولنے کی طاقت تو نہیں ہوتی, لیکن طاقت ہوگی چکھنے. کس چیز کو آپ نے محسوس کرنا ہے تو چکھ کے کریں گے نا. تو نمبر 5 پکڑنے کی طاقت. دوسری عقل, جو حواس خمسہ سے بات نہیں آتی وہ عقل سے پتہ چلتی ہے. اچھا جو باتیں عقل سے نہیں آتی ان کا تعلق ہوتا ہے وحی کے ساتھ. وحی جو ہوتی ہے یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک نعمت ملتی ہے انسان کو. یہاں انہوں نے مثال دی ہے کہ جن کا علم نہ حواس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے نہ عقل کے ذریعے ہو سکتا ہے. مثلا کسی شخص کے بارے میں عقل نے تو بتا دیا کہ اسے کسی نے پیدا کیا, لیکن اس شخص کو کیوں پیدا کیا گیا, اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فرائض ہیں, اس کا کون سا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے, کون سا ناپسند ہے. تو یہ بھی کتنے مزے کی بات ہے. دیکھیں کہ یہ تو انسان کو یہ بتایا دیا جاتا ہے کہ انسان کو کسی نے پیدا کیا, یہ عقل بتائے, لیکن کس لیے پیدا کیا ہے اور اس کے ذمے کیا کیا فرائض ہیں یہ نہ آپ کو آنکھ بتائے گی, نہ آپ کو کان بتائیں گے, نہ آپ کا ناک بتائے گا, نہ آپ کو منہ بتائے گا, نہ آپ کا ہاتھ بتائے گا. یہ عقل بھی نہیں بتائے گی آپ کو, یہ بتائے گی وحی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیز مقرر کی ہے. آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. 3 باتیں میں نے آپ سے عرض کی. پہلی بات تو یہ عرض کی ہے قرآن کریم کی تعریف. جب بھی ہم سے کوئی پوچھے تو ہم یہ کہیں گے قرآن کریم کسے کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا وہ کلام جو صحیفوں میں لکھا گیا, آپ سلم سے ہم بغیر کسی شک و شبہ, نقل کہتے ہیں منتقل کرنے کو نا, بغیر کسی شک کے ہم تک پہنچایا گیا, یہ کلام اللہ ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ دنیا میں ہر انسان کو اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کے ذمہ کوئی کام لگائے ہیں, فرائض. اب ان کاموں کو سمجھنے کے لیے اللہ نے 3 چیزیں دی ہیں. نمبر 1 حواس خمسہ, 5 چیزیں ہیں
देखने की ताकत, सुनने की ताकत, सूंघने की ताकत, चखने की ताकत, पकड़ने की ताकत। ये 5 ज़राए इल्म है, ये 5 बड़ी बड़ी चीजें हैं। आप आंख से देखकर आप इल्म हासिल करते हैं। बस सामने एक चीज देखी, ये क्या है? ये बिल्डिंग है, ये क्लॉक टावर है, ये मीनार पाकिस्तान है। तो वो इसका इल्म कैसे आपको हुआ? आंख के जरिए। या कोई आवाज सुनी, ये अजान उस्ताद जी दे रहे हैं, ये नमाज कारी साहब पढ़ा रहे हैं, ये आपको कान ने बताया है। ऐसे ही आपने खुशबू सूंघी तो नाक ने बताया है। आपने चेक किया कि वाकई बिल्ले की बिरयानी है क्या, वो गुजराती की है, तो वो आपको ज़ायका पता चलेगा। तो हाथ से पकड़ के पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। इस्माइल खान ने, इस्माइल हुसैन ने इब्राहिम हुसैन को क्या दी है? खुशबू की शीशी दी है, ये खाली कागज़ पकड़ा है। तो ये पकड़ के पता चलेगा। ये 5 चीज़ें। इसके बाद जब ये हवास खमसा नाकाम हो जाते हैं तो वहाँ से अगली बात अकल की शुरू होती है। अकल बताती है ये क्या चीज़ है। और बाज़ वो चीज़ें हैं जो हवास खमसा भी नहीं बता सकते, अकल भी नहीं बता सकती। मसलन कि ये एक इंसान पैदा हुआ है, ये तो अकल बताती है कि इसको किसी ने पैदा किया है, क्योंकि बगैर पैदा किए कोई पैदा नहीं होता। लेकिन ये अकल नहीं बता सकती कि क्यों पैदा किए और किस लिए पैदा किए, इसके ज़िम्मे क्या अहकामात हैं। इन सारे सवालात के जवाब के लिए अल्लाह ताला ने जो ज़रिया इल्म दिया उसे वही कहा जाता है। वही अल्लाह जल्ल जलालहू के साथ राब्ता और जुड़ने का ज़रिया। ये आखिरी बात।